جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں اور جو بھی یونائٹڈ نیشنز کے سسٹمز کے ساتھ تھوڑے سے بھی آگاہ ہیں، تو جہاں پہ ہمیں بہت زیادہ لگتا ہے کہ وہاں پہ بہت سرکاری طرح کی ایک چیز چل رہی ہے اور بہت قاعدہ قانون کی بات ہوتی ہے، اور اتنا زیادہ جس طرح ہیومن رائٹس کے جو چیزیں ہیں جن کو جس طرح ہینڈل کرنا چاہیے شاید اس طرح سے نہیں ہوتا. لیکن اس کے باوجود کچھ ڈیولپمنٹس جو ہیں اس وقت اگر یونائٹڈ نیشنز میں جو ہو رہی ہیں وہ بہت حوصلہ افزا ہیں ایک طرح سے، اور وہ خواتین کی جو ایک طرح کی تحریک ہے اس کے لیے بہت حوصلہ افزا ہے. اس میں جو ایک چیز بہت اچھی ہونے جا رہی ہے وہ میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنا چاہتی ہوں. اگر پلیز آپ میری پریزنٹیشن اگر آن کریں. بیسکلی آج جو ہے میں آپ کے ساتھ گیئر شیئر کرنے آئی ہوں یہاں پہ، اور اس کا آپ کو بتایا کہ جینڈر انٹیگریٹی ان یو این ریشنل پروسیس اینڈ وے فارورڈ. ہمیں جیسا کہ پتہ ہے کہ خواتین کے ایشوز پہ اقوام متحدہ میں کچھ ادارے کام کر رہے ہیں، اور وہ ادارے اگر میں آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یونیفیم ہے، انسٹرا ہے، اوساگی ہے اور ڈا ہے، اور ان سب کی میں نے لکھا ہوا ہے کہ کس کس کا مخفف ہے یہ الفاظ. جو سسٹم ہے جو اس وقت جو عورتوں کی یہ کام کر رہا ہے وہ ہے جینڈر مین اسٹریمنگ اینڈ یو این ایجنسیز. ایک یہ کام جو ہے وہ چل رہا ہے. لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں کہ یہ سارے ادارے موجود ہیں جو کہ ڈیولپمنٹ ریسرچ کے اوپر کام کر رہے ہیں، سیکرٹری جنرل کو رپورٹ بھی کرتے ہیں، ڈیولپمنٹ پہ بھی کام کر رہے ہیں، لیکن ان کی کچھ لمیٹیشنز ہیں. اور لمیٹیشن اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ انڈر ریسورسڈ ہے. چاروں ادارے بہت انڈر ریسورسڈ ہیں، کہ بہت چھوٹے بجٹ ہیں، ساتھ ان کی منیمل اور تقریباً نہ ہونے کے برابر جو ہے وہ گراؤنڈ پریزنس ہے ملکوں میں. سب سے بڑا ان میں سے جو ادارہ اگر کاؤنٹ کیا جائے تو وہ یونیفیم ہے، اور یونیفیم کے پاس بہت چھوٹا بجٹ ہوتا ہے اور بہت چھوٹا مینڈیٹ ہوتا ہے، اور بہت چھوٹا مینڈیٹ تو خیر بہت بڑا ہو سکتا ہے لیکن بہت چھوٹا ان کے پاس بجٹ ہوتا ہے اور بہت چھوٹی ان کی گراؤنڈ پریزنس ہوتی ہے. پہلے جیسے کہ پاکستان میں یونیفیم موجود ہی نہیں تھا، انڈیا سے آپریٹ ہوتا تھا یا نیپال سے آپریٹ ہوتا تھا، اور اب پاکستان میں اس کی گراؤنڈ پریزنس بڑھائی ہے. یہ بھی ایک ہے. اور ایک یہ کہ اس کی لیڈرشپ جو تھی وہ ان ٹکر اگر یونائٹڈ نیشنز میں آپ دیکھیں تو ادارے ہی آپس کی نیٹ ورکنگ کچھ نہیں تھی. یعنی کہ ڈا جو تھی پہ جائیے، جو ڈا جو کچھ کر رہا ہے جو ڈا کر رہا ہے اس کی خبر اوساگی کو نہیں ہے، اوساگی کیا کر رہا ہے اس کی مطلب ایک کوآرڈینیشن کی جو ہے وہ کمی تھی، اور پھر اس کی امپلیمنٹیشن کس طرح ہونی چاہیے یہ چاروں ادارے آپس میں اتنے زیادہ اس سے اویئر نہیں تھے. تو وہ اس کے اوپر مطلب تھی تھوڑی بہت نیٹ ورکنگ، لیکن جس لیول کی ہونی چاہیے جس سے ایک بنیادی نوعیت کا اچھا کام ہو سکتا ہے وہ اس کی ایک کمی تھی. وہ بھی ایک مسئلہ تھا. اور ایک پھر یہ کہ ان کی ہیومن ریسورس بھی بہت کم تھی. بہت چھوٹے ان کے دفاتر ہوتے ہیں، بہت چھوٹا ان کا اسٹاف ہوتا ہے مطلب ملکوں کے لیول پہ جا کے. ان ساری یہ کی لمیٹیشنس تھی. اسی طرح جینڈر مین اسٹریمنگ کا جو ہم نے پاکستان میں دیکھا، اور ہم اسی کے ایکسپیرینس سے بات کر سکتے ہیں کہ بنیادی طور پر جینڈر مین اسٹریمنگ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ جس بھی ادارے میں ہوتے ہیں، مثلا اگر یو این ڈی پی میں جینڈر مین اسٹریمنگ کا جو جینڈر آفیسر ہے یا جینڈر فوکل پرسن ہے اس کی پوسٹ اتنی چھوٹے لیول پہ ہوتی ہے یا وہاں پہ وہ سچویٹڈ ہوتا ہے جہاں پہ وہ ہائرارکی میں بہت نیچے ہوتا ہے ڈیسیژن میکنگ سے، اور وہ صرف اب چھوٹے چھوٹے چیزیں سوچتے رہتے ہیں، وہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی سنی جاتی ہے کبھی نہیں سنی جاتی. اس چیز کو بھی یہ وجہ تھی کہ جب جو باقی فنڈ جیسے کہ اگر آپ دیکھیں گے جو بچوں کا فنڈ ہے یونائٹڈ نیشنز کا، اس میں جو گرل چائلڈ کے اوپر جو فیصلے ہو رہے تھے ابھی تک جو ہے مطلب وہ بچیاں جو ہیں ان کی ایجوکیشن کے لیے خاص خواہ اقدامات نہیں ہو سکے. بچوں کے لیے بھی نہیں ہوئے ڈیولپنگ کنٹریز میں، لیکن بچوں کے لیے خاص طور پہ نہیں ہو سکے. ڈراپ آؤٹس ہمیشہ پھر بھی بچوں کے زیادہ رہتے ہیں. ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کچھ ہوا تھا تو وہ اس فیصلے پہ جاتے ہیں. نیکسٹ پہ ہم چلتے ہیں. پروسیس ایک شروع کیا تھا کہ یونائٹڈ نیشنز کے اوپر بڑی کریٹیک تھی کہ یونائٹڈ نیشنز جو ہے اس وقت بہت اپنے میکسیمم لیول پر آپریٹنگ کر رہا، اور بہت ساری شعبوں میں یونائٹڈ نیشنز کو بہت زیادہ ترقی کرنے کی اور اپنی چیزوں کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. تو جن شعبوں میں سیکرٹری جنرل صاحب نے جو ہے انیشیٹو لیا 2006 میں، اور انہوں نے کہا کہ ایک ریفارم جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کا جو سسٹم ہے اس میں ریفارم کی ضرورت ہے. اور جو انہوں نے اس کے لیے جو چنے انہوں نے کہا کہ کن کن چیزوں میں ریفارمس کی ضرورت ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ ہیومن ڈیولپمنٹ، یہ جو ڈیولپمنٹ ہے، انوائرمنٹ ہے، ہیومنٹیرین اسسٹنس میں ضرورت ہے اس کو نئے طریقے سے ریفارم کرنے کی. جینڈر کا انہوں نے نام ہی لیا اس میں. تو اس میں پھر خواتین کے جو گروپس تھے ورلڈ وائڈ انہوں نے اس کے اوپر بہت کچھ کرنا چاہا. انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح ریفارم تھے جبکہ ہمیں لگتا ہے کہ جینڈر میں ریفارمس کی ضرورت ہے. اور اس میں خوش قسمتی سے جو پینل بنایا تھا، ایک بہت ہائی لیول پینل بنا تھا پوری دنیا کے سربراہ مملکت جو تھے اس پینل کا حصہ تھے کچھ سربراہ مملکت، اور ایک
पैनल के को चेयर जो थे वो उस जमाने के हमारे प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज साहब थे। तो उन्होंने वो भी उसके बने थे को चेयर। बहरहाल जो कहने की बात है वो ये है कि उस पूरी जो वो थी, जो भी रिफॉर्म्स थी, जो उन्होंने मान भी लिया कि जेंडर पे रिफॉर्म्स होने की जरूरत है, और फिर पूरे पैनल ने इसको बहुत अच्छा एंडोर्स किया। तो इस तरह से एक तरह से सजेशन आ गई कि खवातीन का एक नया इदारा बनना है। तो साउथ एशिया में फिर इसके जब क्योंकि ये एक यूनिक तहरीक है यूनाइटेड नेशंस के स्ट्रक्चर में, जो कि कुल्ली तौर पर जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो खवातीन के ग्रुप हैं जो पूरी दुनिया में काम करते हैं, उन्होंने इसके ऊपर एक तहरीक चलाई और उन्होंने कहा कि जेंडर पे रिफॉर्म्स होनी चाहिए। उसके नतीजे में जो चीज़ मतलब होने के लिए गई, तो फिर उसकी जिम्मेदारी भी जो सिविल सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्होंने उठा ली। तो साउथ एशिया में भी एक ग्रुप बन गया। साउथ एशिया में भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सब जगहों पे एक किसी भी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि हम अपने मुल्क में इसके ऊपर कैंपेन करेंगे और इस पर काम करना पड़ेगा, और बाकी सिविल सोसाइटी को अपने साथ में लेंगे। और इसमें इस वक्त जो साउथ एशिया में लीड जो कर रहा है वो नेपाल कर रहा है, वंदना राणा कर रही है, जो कि साथी नेपाल उनकी तंजीम है, वो पूरे साउथ एशिया को इस वक्त लीड कर रहा है। और पाकिस्तान में इसको इस वक्त हम देख रहे हैं रोजन वाले, और रोजन के साथ रोजन अकेला देख नहीं सकता क्योंकि हमारे इसमें कोई तजर्बा नहीं था। तो हमारे साथ बहुत सारे लोग शामिल हैं जिसमें हमें बहुत ज्यादा जिन्होंने हेल्प किया है। असर है, शिफ्टगा है, सीमोर है, इंडिपेंडेंट बहुत सारे लोग हैं, संगी है। मैं भी आगे नाम भी आपके सामने रखूंगी कि कौन कौन लोग थे इसमें। साउथ एशिया की जो कैंपेन थी वो बाय द वे 2006 में हमने इसको शुरू कर दी थी। मैं इसमें जरूर एक्नॉलेज करनी चाहूंगी क्योंकि उस वक्त कॉन्सेप्ट समझना बड़ा मुश्किल था कि मतलब एक इदारे का नया सा कॉन्सेप्ट है, इसको कैसे हम चलाएंगे, क्योंकि समझते हैं सिविल सोसाइटी, और हम समझते हैं और है कि यूनाइटेड नेशंस का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ब्यूरोक्रेटिक है। तो उसमें हम कैसे एक नया इदारा जो है वो तख्लीक कर लेंगे, तो वो एक सवाल था। और पाकिस्तान में जिन ऑर्गेनाइजेशन का जिसमें बहुत विजन भी है, बहुत काम भी है, शिरकत का बहुत काम है और बहुत लोगों का काम है, उन्होंने उसको उस वक्त रखा। जब हम घबरा रहे थे तो उस वक्त इन लोगों ने हाथ पकड़ा, उन्होंने कहा कि ये हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, और वरना हमें अपने सामने तो रखनी चाहिए बात। ये ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने नेक्स्ट प्लीज, जिन्होंने पाकिस्तान के इस कैंपेन में जो कुछ लोग हैं जो शुरू से शामिल हो गए थे, मतलब शिरकत है, सीमोर है, सच है, संगी है, एसपीओ है, स्ट्रेंथनिंग पार्टिसिपेटरी ऑर्गेनाइजेशन, और फाउंडेशन बहुत शुरू से है, असर, आईडीएसपी और रोजन जो है वो इसके अंदर जो है इसको एज ए सेक्रेटेरिएट काम कर रहा है पाकिस्तान में। मैं लीड भी नहीं कहना चाहूंगी क्योंकि बाकी सारे लोगों ने इस चीज को लीड किया, हमने सिर्फ इसको कंसोलिडेट किया काम को और इकट्ठा करने की कोशिश की। आगे जो कैंपेन थी वो बुनियादी तौर पे जो हमने सोची, नेक्स्ट पे चले जाइए। तो कैंपेन जो था हमने कहा कि जी मैसेज, क्योंकि हम एक तरह से खुशकिस्मत थे कि हमारा जो जैसे भी थे प्राइम मिनिस्टर वो, लेकिन प्राइम मिनिस्टर उस वक्त को चेयर थे, तो हमारे पास एक थोड़ी सी ताकत थी कि हम उनके साथ जाके निगोशिएट कुछ चीजों को कर सकें। उसमें था कि मैसिव सिग्नेचर कैंपेन अक्रॉस द रीजन हुई, और उसमें पाकिस्तान में भी खास तौर पे हुई, और इसमें मुख्तलिफ तंजीमों ने अपने अपने इलाकों में इसका मतलब जिम्मेदारी ली और ये काम करके किया। और फिर लॉबिंग विद जो गवर्नमेंट के इदारे थे, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन डेवलपमेंट था, या जो हमारे हाई कमीशन है जो यूनाइटेड नेशंस में, वो इस तरह के इदारे हैं। जो सिविल सोसाइटी है वो एज अ प्रेशर ग्रुप इसमें काम कर सकती है, लेकिन उसका कोई वो मतलब एक तरह से स्टेक होल्डर एक तरह से है भी और नहीं भी। तो उस पे हमने जो है वो, क्योंकि फिर इसके लिए फिर काम तो फिर गवर्नमेंट को ही करना है, तो जब गवर्नमेंट को काम करना है तो फिर गवर्नमेंट को ये सारा जाके अपना नुक्ता नजर समझाने की जरूरत थी, जो कि उस वक्त जो है हमारी सारी ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर किया। और फिर हमने मीडिया के साथ थोड़ा बहुत काम करने की कोशिश की। मैं इसमें बिल्कुल खुले दिल से एतराफ़ करूंगी कि बहुत अच्छा काम नहीं किया गया, क्योंकि इस तरह की जो वॉलंटियर जो कैंपेन्स होती हैं वो उनको करना मुश्किल भी होता है, क्योंकि हम अपने कामों में फंसे होते हैं और उसके लिए फंडिंग नहीं होती और कुछ भी नहीं होता और उनको करना होता है। लेकिन हमारे दिल के भी करीब होता है काम, फंडिंग नहीं भी होती फिर भी दिल के करीब होता है कि इसको कर लें, अगर हो जाए तो कितना मजा आए कि ऑटो का एक अलग इदारा बने। तो इसलिए इसको उतनी एफिशिएंसी से नहीं किया गया, खासतौर पर मीडिया का जो एरिया था वो थोड़ा सा इसमें हमारा कमजोर था। अगर मीडिया में और इसको दबा के किया जाता तो उसको मैसेज लेवल पे डाला जा सकता था, ये मैसेज लेवल पे लोगों को पता चले कि नया इदारा बनने के लिए जा रहा है। और फिर हम जो ग्लोबल कैंपेन चल रही थी उसके साथ हम कनेक्टेड रहने की हमने कोशिश की। पाकिस्तान के सारे जो इदारों ने मिलकर या पाकिस्तान में जो सेक्रेटरी था उसने कोशिश की कि जो ग्लोबल कैंपेन चल रही है उसके साथ हम कनेक्टेड रहें। तो इसकी आउटकम क्या देंगे, हम सिर्फ हमारी आउटकम नहीं है, ऑफ कोर्स ये रिफॉर्म्स का नतीजा पूरी दुनिया में
جو خواتین کے گروپس نے جو کام کیا اس کی آؤٹ کم یہ نکلی کہ نومبر 2006 میں جو پینل نے رپورٹ جو سبمٹ کی تھی اس نے کہا کہ ریکمینڈ کر رہے ہیں ہم کہ ایک انڈیپینڈنٹ ویمن ایجنسی جو ہے وہ بنا دی جائے جس کی جو لیڈرشپ ہو اس کی کم از کم جو ہے وہ انڈر سیکرٹری جنرل ہو اور جو کچھ ادارے جو خواتین کی جو تنظیمیں ہیں وہاں پہ ان کو اکٹھا کر دیا جائے. سو یہ انہوں نے کہا اور انہوں نے کہا کہ اس کی ریسورسز کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور انڈر سیکرٹری جب کرے گا تو ظاہر ٹیبل پہ ہم اس ٹیبل پہ آ جائیں گے جو کہ ڈیسیژن میکنگ جب وسائل کی بندر بانٹ ہوتی ہے تو اس وقت میں سوری مجھے یونائٹیڈ نیشنز کے لیے یہ کہنا پڑے گا تو اس ٹیبل پہ ہم کم از کم بیٹھے ہوں گے عورتوں کے ریپرزینٹیٹیوز جہاں پہ وہ فیصلہ کریں گے کہ کس قسم کے وسائل ہمیں چاہیے اس پہ کام کرنے کے لیے. سو اس کے لیے پھر جب سے یہ ریکمینڈ ہوا 2006 میں ریکمینڈ ہو چکا ہے, آج 2010 میں بیٹھے ابھی تک ادارے کے خط و خال واضح نہیں ہے, ہمیں نہیں پتا کہ کب ادارہ جو ہے وہ وجود میں آ جائے گا. کل سے سیکرٹری جنرل اپنے آفس میں بیٹھیں گی اور آپ ان کے ساتھ کر سکتے ہیں. سو یہ ابھی تک نہیں ہوا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کئی طرح کی چیزیں توڑ کے بنائی گئی, بنا کے توڑی گئی کہ اچھا اس طرح کا سسٹم ہونا چاہیے, اس طرح کی چیز بننی چاہیے, کس طرح کا ادارہ جو ہے افیکٹو ہوگا. اس میں مجھے لگتا ہے کہ ایک طرح کی بھلائی بھی ہے اور وہ بھلائی یہ ہے کہ ابھی ایگزسٹنگ جو اداروں میں جو فلاس پائے جاتے ہیں شاید جب ہم ایک نیا ادارہ بنے تو اس میں وہ ان غلطیوں سے شاید مبرہ ہو جو غلطیاں باقی ادارے کر رہے ہیں اس وقت. سو وہ اچھائی بھی ہو سکتی ہے, لیکن کئی طرح کے نان پیپرز لکھے گئے, بہت ساری اسٹریٹجیز بنائی گئی اور جو ہے وہ 2007 سے لے کر 2009 تک یہ ہوتا رہا. پاکستان نے اس دوران کیا کیا اس کیمپین میں, اس پاکستان میں اس کیمپین میں اس دوران جو ہے وہ جینڈر ریویو کروایا ایک یو این پائلٹ پروگرام ان پاکستان پہ, اور اس کے لیے ہم نے طاہرہ عبداللہ کی خدمات حاصل کی جن کو میں کنسلٹنٹ نہیں کہوں گی, بالکل انہوں نے والنٹیئر بیسس پہ یہ کام کیا. بہت لمبا چوڑا کام تھا, بڑی محنت کے ساتھ اس میں انہوں نے وہ کام کیا اور جو فائنڈنگز انہوں نے نکالی اس میں سے تو وہ بہت ڈیٹیل میں اگر کسی کو سوال کرنا ہو تو میں اس پہ اتنی ایکسپرٹ نہیں ہوتا ہے, یہاں پہ موجود ہے طاہرہ بتا سکتی ہیں. لیکن جو 2-3 چیزیں جو مجھے لگتی تھی کہ بہت ہائی لائٹ ہے وہ اس کی یہ تھی کہ اس نے سپورٹ کیا جو گیئر کی ریکمنڈیشن جو ڈیمانڈ تھی ہماری کہ ایک ادارہ بننا چاہیے, ان کے جو اس میں ریویو نے سپورٹ کیا ایک طرح سے اس چیز کو کہ وہ بننا چاہیے اور کس طرح کا بننا چاہیے. اور انہوں نے ان خرابیوں کی اور خامیوں کی بھی نشاندہی کی جو کہ جو آپ کو پتا ہے کہ پائلٹ پروگرام چل رہا ہے, جو یو این ون کا جو پائلٹ پروگرام چل رہا ہے پاکستان اس کا والنٹیئر ہے, پاکستان میں پروگرام چل رہا ہے, تو اس پروگرام کی کیا چیزیں تھی, کیا فلاس تھے, کیا خوبیاں تھیں, کیا خامیاں تھیں, اس کے اوپر جو انہوں نے چیزیں نکالی وہ بہت اچھے سے نکل کے آئی. اچھا اب ہم نے ایجنڈا کا جو ہے وہ کس طرح سے اس کو ہم نے الائی کرنے کی کوشش کی. فورم اس میں نیکسٹ پیج ہے, فورم آن گیئر ان ایشیا پیسیفک, منیلا میں جو ہے وہ طاہرہ عبداللہ نے ہمیں ریپرزینٹ کیا اور جا کے اپنی ساری جو گلوبل قیادت آئی ہے کہ اس کے ساتھ پاکستان کی چیزیں بھی ریپرزینٹ کی اور ساؤتھ ایشیا کی حضرت کی اور بہت اپریشیٹ کی گئی ان کی چیزیں. اور پھر جو ریزولوشن ہے 63/311 مجھے تو اس کو کہنا بھی نہیں آتا, وہ پاس کی گئی جنرل اسمبلی میں 2009 سپٹمبر میں پاس کر دی گئی ہے. اور رپورٹ آف دا کمپریہنسو پروپوزل فار دا کمپوزٹ جینڈر اینٹی واز پریزنٹڈ بائی دا ایس جے سیکرٹری جنرل ان فروری 2010 میں یہ کام ہو گیا ہے. کیونکہ کہہ دیا گیا تھا سیکرٹری جنرل سے کہ پلیز اب آپ اس پہ ایک رپورٹ بنائیں. 27 تک ہوگی انہوں نے ایک رپورٹ بنائی, اس میں بھی کئی فلاز ہیں, اس کے اوپر 3-4 پوائنٹس ہیں جو کہ گلوبل گیئر کے جو لوگ ہیں انہوں نے جو نکالے ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. لیکن ایک رپورٹ لکھی گئی ہے اور ایک طرح سے اپرووڈ ایک اسٹرکچر ہے, انشاءاللہ اس سال سپٹمبر تک یہ ادارہ وجود میں آ جائے گا. سو پاکستان میں جو این جی او ایکٹیوسٹ ہیں انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ جا کے لابی کیا, کئی میٹنگز ارینج کی گئی. ہم نے انیس سالوں کی بہت جانکاری لی تو نیشنل اسٹیٹس ویمن کی جو ہے وہ چیئر ہیں, ہم نے گورنمنٹ منسٹری آف ویمن ڈیولپمنٹ کے ساتھ اور پھر ہائی کمیشن جو یہاں سے گروپ کیا تھا پاکستان سے سی ایس ڈبلیو میں, تو وہ پورا گروپ میں اس میں بہت شکر گزار ہوں, شرکت کیا تھا پورا گروپ تھا, بلکہ وہی ہماری اسٹرینتھ اس وقت کرنے لگے کہ وہ سارے لوگ, کیونکہ وہ سارے لوگ اور شرکت کا اپنا گروپ لے کیا تھا سی ایس ڈبلیو پہ جس میں بھی شامل تھی, اس پورے گروپ نے جا کے ادھر لابی کیا. یونائٹیڈ وہ جو ہمارا ہائی کمیشن اس سے ملا, جو کہ آل دو اتنا فرینڈلی مطلب انٹریکشن نہیں تھا, لیکن ہم نے ملے اور ہم نے اپنا سکسیسفلی بات بتانے کی کوشش کی ان کو. سو وہ سارا کچھ ہوا. اور پھر جو اب وے فارورڈ میں اس میں دیکھ رہی ہوں وہ ہے کہ
جو CSW کے دوران جو ایک ورلڈ گلوبل گیئر کمیٹی ہے اس کی جب میٹنگ ہوئی اس میں ہم نے کہا کہ بہت شکریہ آپ یہ بنانے کے لیے تیار ہو گئے ادارہ، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ابھی بھی جو سیکرٹری جنرل ہے کیونکہ ان کی رپورٹ جو ہے ایک طرح سے اس کے اوپر انہوں نے کانکریٹلی لکھی اور اس کے اوپر وہ اسی کے خطوط پہ ادارہ بنے گا، اس میں سے ہماری 4 طرح کی کریٹیکس سامنے نکل کے آئیں جس میں ہم سمجھتے تھے کہ جو ادارہ اب بننے جائے اس کا اسٹرانگ ایوری کنٹری میں اسٹرانگ گراؤنڈ پریزنس ہونی چاہیے اس میں، اور اس کا آپریشنل کیپیسٹی جو ہے اس کی بہت اچھی ہونی چاہیے جیسے کہ اور اداروں کی ہے، اس لیول کی جو ہے وہ آپریشنل کیپیسٹی جو ہے وہ بنائی جائے اور اس کو ایمبیشیسلی فنڈ کیا جائے۔ فنڈ جو ابھی جو بات چل رہی ہے میں نے لکھا نہیں یہاں پہ کیونکہ وہ کوئی آفیشیل باتیں نہیں کی افواہیں بھی ہو سکتی ہیں، 500 ملین سے شروع کرنے کا کہہ رہے ہیں جبکہ عورتوں کی ڈیمانڈ ہے کہ کم از کم 1 بلین سے اس کو چیز کو شروع کیا جائے، ٹھیک ہے 1 بلین سے اس کو شروع کیا جائے، یہ عورتوں کی ڈیمانڈ ہے اس وقت۔ اور اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ سول سوسائٹی پہلی دفعہ کوئی ایسا ادارہ وجود میں آ رہا ہے یونائیٹڈ نیشن میں جو کہ سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کی ایک طرح سے اس سے آ رہا ہے، تو پھر بعد میں بھی ان کا انٹریکشن ہمارے ساتھ قائم رہے، یہ نہیں کہ ایک دفعہ ادارہ بن گیا تو پھر یہ ہمارے ساتھ ٹھپ ہو جائیں اور پھر ہمارے ساتھ کوئی تعلقات آ رہے ہیں، کیونکہ یہ اساس ہونی چاہیے جو بھی یہاں پہ رپورٹرز یہ بات کہنے کو تیار ہے، ادارے یہ بات کہتے ہوئے درج دیتے ہیں کہ سول سوسائٹی سے اوپینین لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، ان سے بات پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ پھر یہ کہ پھر اس کے اندر پھر ہم نے کہا کہ جو ریکروٹمنٹ ہے انڈر سیکرٹری جنرل کی وہ بھی بہت چھان بین سے ہونی چاہیے۔ میں بڑی خوش ہوئی گلوبل جو گیئر کمیٹی تھی اس نے جو ایک میٹنگ کی اس میں جب ہوا تو اس میں انہوں نے 19 عورتیں انہوں نے کہا کہ یہ عورتیں ہو سکتی ہیں انڈر سیکرٹری جنرل کیونکہ انہوں نے اس لیول پہ کام کیا اور اس میں میں بڑی خوش ہوئی کہ انہوں نے پاکستان سے حنا جلانی کا نام اس میں شامل کیا، تو انہوں نے کہا کہ حنا جلانی مجھے دیکھ کے آگ لگ جاتی ہے کہ پوری گیلری کی گیلری صرف مردوں کی تصویروں سے سجی ہوئی ہے سیکرٹری جنرل، سو کوئی بھی سیکرٹری جنرل عورت آج تک کی بنی تو کبھی سیکرٹری جنرل بھی بن سکتے ہیں، لیکن انڈر سیکرٹری جنرل میں جو نام کنسیڈریشن میں ہے 19 نام ہے اس میں سے ایک پاکستان کا حنا جلانی کا نام، سو یہ بھی ہے۔ اور پھر اب جو ایکشن کی جو پوائنٹس ہے جو آگے ہم کو کام کرنا ہے ستمبر تک ایک بڑا کرٹیکل پیریڈ ہے، اس کرٹیکل پیریڈ میں ہم کو اپنی گورنمنٹ کے ساتھ کیونکہ ووٹ کوئی ہمارا گورنمنٹ ہی دے گی تو وہ گورنمنٹ کے ساتھ ہم کو لابی کرنا ہے 3-4 چیزوں پہ، وہ بہت ضروری ہے، اس کو اسٹریٹجائز کرنا بہت ضروری ہے آپس کے اندر۔ سو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں انگیج کرنا چاہیے یو این ایجنسیز کے ساتھ، ہمیں لگتا ہے کہ لابی کرنا چاہیے گورنمنٹ کے ساتھ، ہمیں یہ بھی لگتا ہے کہ جو میس لیول پہ اس کی ہے اب بن رہا ہے ایک ادارہ، ہمیں پتا ہے سول سوسائٹی کو پتا ہے، خدا کو پتا ہے، مطلب کوئی گراس روٹ لیول پہ عورتوں کو نہیں پتا کہ ادارہ بننے جا رہا ہے جو ان کے مستقبل کے لیے شاید کچھ بہتر ثابت ہو سکے۔ سو میس لیول پہ اس کی اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے تاکہ جب لوگ اس میں اپنا ڈالیں گے انپٹ تو پھر کل وہ اس کے لیے استحقاق سے اس چیز کو مانگیں گے کہ یہ ہمیں واپس ملنا چاہیے کیونکہ سسٹم میں ہم نے اتنا زیادہ انپٹ ڈالا ہے۔ سو یہ ہمیں ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ میڈیا کو اس وقت افیکٹولی یوز کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ انٹرنیشنل باڈی میں بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ اس وقت ٹائم ہے کہ جب میڈیا کو ہمیں یوز کرنا چاہیے، بتانا چاہیے کہ یہ تحریک چل چکی ہے، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، اب خدا کے لیے یہ 3-4 چیزیں ہماری مان کی جائیں۔ اور سجیسٹڈ پلان جو میرا ہے وہ یہ ہے کہ نیشنل کنسلٹیشن جو ہے وہ روزر ایک اور کروانا چاہ رہا ہے سیکریٹریٹ، لیکن ظاہر آپ ہی لوگ اس میں ایز ریسورس پرسن آتے ہیں۔ سو نیشنل کنسلٹیشن میں ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک چھوٹی سی کمیٹی بن جائے جس میں کم از کم بنی کو، طاہرہ کو، نیلم کو اور رانی کو تو کہوں گی کہ وہ بغیر ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ وہ کمیٹی پہ آئیں یا نہ آئیں، وہ کمیٹی پہ آ جائیں اور باقی پھر وہ ہمیں بتائیں کہ آگے اس پروسیس کو کیسے لے کے چلیں۔ اور جو سجیسٹڈ ڈیٹ ہے میرے خیال میں وہ اگر ہم جون جولائی میں کریں تو سپٹمبر میں اگر کوئی چیز ہونے جا رہی ہے تو آپ کے پاس 2 مہینے یا 1 مہینہ 1.5 مہینہ آ جائے گا جس کے اندر آپ پھر اچھی طرح سے اپنے جو پوائنٹ آپ اس کنسلٹیشن سے نکالو گے وہ آپ اپنی گورنمنٹ کو لابی کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔